بسم اللہ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، تفسیر سورہ الفاتحہ پہ ہماری کچھ ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا، تو آج سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس آیت کے پہلے لفظ میں حامد یحمد حمدن میں حمد اور تعریف دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ تعریف اللہ تعالیٰ کے کمالات پر اور شکر اللہ رب العزت کے انعامات و کرامات پر۔ الحمد میں الف لام کلمہ استغراق ہے۔ استغراق کا مطلب کہ یعنی ہر طرح کی حمد و ثنا تعریفات صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص ہیں۔ اگر کسی چیز میں کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے، بندے کا اس میں کوئی کمالات نہیں۔ اور یہ کائنات اور اس کے اندر موجود تمام چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے تخلیق کی، اور پھر اس کائنات میں کمال و جمال جیسا وصف رکھا اللہ رب العزت نے۔ اگر کوئی حاکم ہے، وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے انصاف کرنے والی صلاحیت رکھی، تو اس پہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے تو اس کے اندر ڈاکٹر کا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے اندر سے اس کے ہاتھ کے اندر شفا رکھ دی، اس پہ بھی تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر آفتاب میں حرارت ہے اور مہتاب کو اللہ نے ٹھنڈا کیا تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمے ہیں، اور مزیدار پھل اور اس میں مٹھاس پیدا کی، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بھی چیز انسان اگر دنیا پہ دیکھتا ہے تو اس کے زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام قسم کی تعریفات کہ اگر کوئی لائق ہے وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اور الحمد میں جو تعریف ہے، اس حمد سے مراد کہ کسی بھی خوبی کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو، اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کی تخلیقات پر انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ تعریف کے لیے الحمدللہ رب العالمین ہیں۔ اور للہ میں لام اختصاص کے لیے ہے، جتنی بھی تعریفات ہیں وہ للہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ اور لفظ اللہ چونکہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اسی لیے تمام قسم کی جو تعریفات ہیں، تمام قسم کی جو صفات ہیں وہ اس نام کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ رب العزت کے 99 نام آئے ہیں صفاتی، وہ سب کے سب، اور جن کا اللہ رب العزت نے انسانوں کو تعلیمات جس کی دے دی، اور جو اللہ رب العزت نے انسانوں سے اوجر رکھے ہیں، ان سب کی جو صفات ہیں وہ لفظ اللہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، یہ ان کا ذاتی نام ہے، اور جو ان کے صفاتی نام ہے حامد ہے، احمد ہے، بشیر ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی صفاتی نام ہیں۔ اور جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ سب صفات اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں وہ سب صفتیں ہیں، جب ہم اللہ کہتے ہیں وہ سب صفات اس لفظ اللہ کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں الحمدللہ یہ داعی بھی ہے، اس میں دعویٰ بھی ہے، جیسا کہ اہل علم فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس میں دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کے نام کے اندر تمام کی تمام صفات جمع ہے، اور یہ تمام صفات اس کے کمالات کی نشانی ہیں۔ اب بعض اہل علم نے قرآن کریم کے 4 حصے کیے ہیں، اور چاروں حصوں کا ابتدا آغاز الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پہلا حصہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور یہ سورہ فاتحہ ہے کہ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ دوسرا حصہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام کی تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، روشنی اور اندھیروں کو بنایا، سورہ انعام۔ اور تیسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ الکہف، کہ تمام کی تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں
جس نے اس کتاب کو اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ اور قرآن کا چوتھا حصہ جس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام کی تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں و آسمان میں ہے وہ سب اسی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسی اللہ کے لیے ہے۔ اور مفسرین بیان کرتے ہیں الحمدللہ ایک ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اپنی کتاب کا آغاز اس الفاظ سے کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے خطبے کا ارشاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے خطبے کا آغاز کرتے اسی ہی لفظ سے الحمدللہ رب العالمین سے کرتے۔ جب آپ رات کو سوتے الحمدللہ پڑھتے، جب اٹھتے پھر الحمدللہ کہتے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے، چھینک آتی چھینک کے بعد پھر آپ الحمدللہ کہتے، جب آپ اپنے بستر پہ اٹھتے جب آپ صبح اٹھتے تو آپ پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام کی تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ جب آپ کھانا کھاتے تو کھانا کھانے کے بعد آپ فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، تمام کی تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، وہ ہمیں کافی ہو گیا اور اس اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا۔ اور سورہ اسرائیل میں جیسا کہ آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت قبروں سے انسانوں کو اٹھائیں گے، وہ اللہ رب العزت کی طرف جائیں گے تو وہ الحمدللہ کہتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، وہ جس دن تمہیں بلائے گا تم سب اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی طرف چلو گے۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت پہ جانے کے بعد وہ کہیں گے وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس رستے کی طرف ہدایت کی، اگر وہ اس رستے کی طرف ہمیں ہدایت نہ کرتا تو کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جو ہمیں اس رستے کی طرف لے کے آتا۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے، ان کے ملنے کی دعا ہوگی السلام علیکم، اور جب وہ آپس میں جدا ہوں گے ان کے آخری کلمات وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کے آخری کلمات بھی یہی ہوں گے تمام تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو رب ہے تمام عالمین کا۔ اور الحمدللہ ایک ایسی عظیم الشان حقیقت کا اظہار ہے اور اس میں کلمہ شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ سے میزان کو اللہ رب العزت بھر دیتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، کہ اللہ رب العزت کو پکارنا یہ دعا ہے۔ انسان کی ہر عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن ان میں سے بہترین صورت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو یاد کرے، اور اللہ رب العزت کو یاد کرے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میرا کفر کرو گے تو بے شک یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جو سب سے بہتر اور افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ رب العالمین، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ رب العالمین ہے۔ معزز سامعین و سامعات، جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اپنے دل سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے کہ جب کوئی تعریف کرنے والا میری تعریف کرتا ہے تو اس کی تعریف میں بہت خوش ہوتا ہوں اور اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ایک مخلوق کی صفت ہے جو کہ خالق نے اس کے اندر رکھی ہے کہ جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے وہ تعریف سے قبل ہی اس کو نواز دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سب سے زیادہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہیں، اگر کوئی بندہ اس کی تعریف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی ابتدا ہی اپنی تعریف سے کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اور پھر جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو اس کی تعریف کرنا بہت اچھا لگتا ہے، پھر بندہ تعریف کے بعد جو سوال کرتا ہے اللہ رب العزت
اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے اگلے الفاظ ہیں رب العالمین، وہ اللہ رب ہے تمام عالمین کا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ظاہر ہوا کہ اللہ رب العزت کسی خاص قبیلے یا کسی نسل یا کسی قوم کے الہ اور رب نہیں، بلکہ وہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسلام سے قبل دیکھ لیں جتنی بھی قومیں تھیں، بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا کہ وہ اللہ ہمارا ہی رب ہے، ہم ہی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ بلکہ اللہ کا جو تعارف ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اسی طرح ہندو لوگوں نے بھی اپنے ہر کام کے لیے الگ سے الہ، الگ سے رب بنا رکھے ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، انسان، فرشتہ، جن، ہر ایک کو وہ دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے، ہر ایک کو عطا کر رہا ہے، ایک ہاتھی سے لے کے ایک چھوٹی سی چیونٹی تک، اور ایک ایسا جراثیم جو کہ ایک عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اور اس کو اس نے سارا سامان مہیا کیا ہوا ہے۔ وہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ کر، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سن کر، پڑھ کر اس پہ عمل پیرا کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان صفات کو جاننے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔